والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2 کا ہم نے سبق نمبر 9 پڑھا، جس کے اندر مزید کے 8 ابواب تھے۔ ہم نے اس کے اندر باب افعال کو لیا کہ فعل کے اصل سانچہ فا عین لام پر اگر شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں تو باب افعال بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کل 8 ابواب ہیں۔ پہلا باب ہے افعال، جس کے شروع میں الف کا اضافہ ہوا ہے، اور ان کی تعداد، اس کے روٹ اور مادہ کی تعداد قرآن پاک میں 187 ہے اور یہ ہزاروں بار آیا ہے۔ دوسرا ہے تفعیل، اس کے شروع میں تا کا اضافہ، یعنی اگر فعل اس کا فعل ماضی ہے جس کے اندر عین کا اضافہ ہے، اس کے 119 روٹ اور مادہ ہیں جو قرآن پاک میں متعدد بار آئے ہیں۔ تیسرا ہے مفاعلہ، اس کا اصل فعل ماضی ہے فاعل، جس میں الف کا اضافہ ہے درمیان میں، اس کے 44 روٹ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ چوتھا ہے اس کے اندر 2 حرفوں کا اضافہ ہے، تفعل یا تفعل، شروع میں تا کا اضافہ ہے اور ایک عین کا اضافہ ہے، اس کے روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 63 بار ہیں۔ پانچواں ہے تفاعل، تفاعل، تفاعل یا تفاعل، اس میں بھی 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں تا کا اور پھر فا کے بعد الف کا، اس کے روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 24 ہیں جو متعدد بار آئے ہیں۔ چھٹا ہمارے پاس تھا افتعال، افتعال یفتعل، اس میں بھی 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں حمزہ کا اور پھر فا کے بعد تا کا۔ ساتواں تھا انفعال، انفعل ینفعل، اس میں بھی 2 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں الف اور نون کا، اس کے 9 روٹ اور مادہ قرآن پاک میں سینکڑوں بار آئے ہیں۔ آٹھواں ہے استفعال، استفعل یستفعل، اس میں 3 حرفوں کا اضافہ ہے، شروع میں الف جسے آپ حمزہ کہہ لیں، پھر سین، پھر تا، اس کے 54 روٹ اور مادہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اگر آپ ان 8 افعال کو اس انداز میں سمجھے کہ افعال جیسے اسلام، یہ اسلم یسلم، ظاہری بات ہے سب سے پہلے عقائد و نظریات اگر صحیح ہوں تو اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ عقائد و نظریات صحیح ہوتے اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں۔ دوسرا ہے تفعیل، فعل یفعل تفعیلا، سبح یسبح تسبیحا، چنانچہ ہمیں صبح و شام کی مسنون تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے مفاعلہ، اسی سے ہے مجاہدہ، جاہد یجاہد مجاہدتا، جو بھی دین کے معاملے میں پریشانیاں اور مشکلات آئیں انہیں خندہ پیشانی سے لینا، اپنے اندر اگر تکلیف آئے تو صبر، نعمت ملے تو شکر کرنا۔ چوتھا تفاعل، جیسے تدبر، تدبر یتدبر، اور واقعی ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، عمل اور دعوت کی نیت سے۔ پانچواں تفاعل، جیسے تدارس، دارس یدارس، قرآن پاک کو ہمیں پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، دارس یدارس کو مانا ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا۔ چھٹا افتعال، جیسے اختلاف، اختلف یختلف، اب ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ سے حد الامکان بچنا ہے اختلاف سے، اور یہ کیسے ہوگا؟ صبر و حکمت سے ہمیں ہر چیز میں کام لینا ہے۔ ساتواں ہے انفعال، اس سے ہے انقلاب، انقلب ینقلب، ہمیں اپنی نجی اور اجتماعی زندگی میں روحانی انقلاب کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور یہ ہوگا سلیقے اور تدبیر کے ساتھ۔ آٹھواں ہے استفعال، جیسے استغفار، استغفر یستغفر، اور ہمیں قدم بقدم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگتے رہنا ہے۔ ہم چونکہ باب افعال پر مشق کر رہے تھے تو پوری توجہ سے آپ سبق کو پڑھیں، ایک گردان ہم صحیح کی لیں گے اور ایک باب افعال کی مضاف سے، اور پھر کچھ قرآن پاک کی آیات سے سیکھیں گے جن کے ذریعے ہم 1000 سے زائد الفاظ قرآن پاک کے سیکھ لیں گے۔ جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ فعال سے ایک مادہ انزلہ، نون زا لام سے، جس کے الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 190 بار آئے ہیں، اس کی مکمل گردانیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے ماضی، انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتما، انزلتم، انزلت، انزلنا، یعنی اتارا اس ایک مرد نے، اتارا ان 2 مردوں نے۔ ایسے ہی آگے مؤنث، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتی، انزلتما، انزلتن،
انزلت انزلنا اتارا اس ایک عورت نے، اتارا ان دو عورتیں نے، آخر تک۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یفعل کے وزن پر، ینزل ینزلان ینزلون، تنزل تنزلان تنزلون، انزل ننزل، اتارتا ہے یا اتارے گا وہ ایک مرد، اتارتے ہیں یا اتاریں گے وہ دو مرد، آخر تک۔ اس سے مؤنث آئے گا تنزل تنزلان ینزلن تنزلین تنزلان تنزلن، انزل ننزل، اتارتی ہے یا اتارے گی وہ ایک عورت، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ اس سے امر آئے گا انزل، افعل کے وزن پر، افعال کا یہی امر ہے صحیح سے، انزل انزلا انزلو انزلی انزلا انزلنا، اتارو آپ ایک، اتارو آپ دو، اتارو آپ سب، آخر تک۔ پھر نہیں آئے گا لا تنزل، یعنی جو تنزیلو مخاطب ہے اس کے شروع میں لا لگا کے آخری حرف کو جزم دے دیں تو نہیں بن جائے گا، لا تنزل لا تنزلا لا تنزلو لا تنزلی لا تنزلا لا تنزلنا، مت اتارو آپ ایک مرد، مت اتارو آپ دو مرد، مت اتارو آپ سب مرد، مت اتارو آپ ایک عورت، آخر تک۔ اس سے اس میں فاعل آئے گا، باب افعال سے اس میں فاعل آتا ہے مفعل کے وزن پر، منزل منزلان منزلون منزلۃ منزلتان منزلات، اتارنے والا وہ ایک، اتارنے والے وہ دو، اتارنے والے وہ سب، اتارنے والی وہ ایک۔ ایسے ہی اس سے اسم مفعول یعنی اس میں فاعل مفعل اور اسم مفعول مفعل، منزل منزلان منزلون منزلۃ منزلتان منزلات، اتارا ہوا وہ ایک، اتارے ہوئے وہ دو، اتارے ہوئے وہ سب۔ اس سے ہم نے فعل مضارع کے شروع میں حرف جازم لم لگایا تھا لیول 1 میں، تو لم کو لگا کے اگر پڑھیں گے تو فرق کیا آئے گا، آخری حرف پر پیش ہے وہ جزم ہو جائے گی، جہاں نون ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور معنی میں فرق کہ اس کا معنی ماضی منفی والا بن جائے گا، لم ینزل لم ینزلا لم ینزلو، آخر تک پڑھے، نہیں اتارا اس ایک مرد نے، جو ما نزل کا معنی ہے، ما انزل کا۔ ایسے مؤنث لم تنزل لم تنزلا لم ینزلنا۔ اور ایک ہم نے پڑھا تھا لن، لن ناصبہ، اسے اگر فعل مضارع پہ داخل کریں تو لفظ میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جو پیش ہے وہ زبر بن جاتی ہے، اگر آخر میں نون ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور معنی میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی ول نیور ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال پر، لیکن جب لن اس پر داخل ہوگا تو یہ صرف استقبال پر دلالت کرے گا، حال پر نہیں۔ لن ینزل لن ینزلا لن ینزلو لن تنزل لن تنزلا لن تنزلو لن انزل لن ننزل، ہرگز نہیں اتارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں اتاریں گے وہ دو مرد۔ اسی طرح آپ آخر تک پڑھیں، پھر آگے مؤنث لن تنزل لن تنزلا لن ینزلنا، آخر تک اسے بھی پڑھ کے ترجمہ کریں۔ باب افعال کے چند ایک افعال، اور وہ کتنی بار آئے ہیں اور ان کی ایک ایک مثال قرآن پاک سے۔ پہلا ہے ہمارے پاس اسلام، یہ مصدر ہے، اسلم یسلم، سین لام میم روٹ اور مادہ، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 78 الفاظ آئے ہیں۔ اسلام لانا، فرما بردار ہونا، اذ جب، قول کہا، لہو اس سے، لہو یہ لہو جہاں بھی آتا ہے تو اس کا معنی اس سے یا اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو اسلام لے آ، تو فرما بردار ہو جا۔ اگلا لفظ ہے احسن یحسن، اس کا معنی ہے اچھا کام کرنا، اس کا مصدر آئے گا احسان۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 72 الفاظ آئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحب یہ بھی باب افعال سے ہے لیکن مضاف ہے، مضاف کیسا ہوگا میں آگے انشاءاللہ ہم آج اس کی بھی ساتھ مشق کریں گے۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس ابدل یبدل، اس کا روٹ اور مادہ ہے با دال لام۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں صرف 3 الفاظ آئے ہیں۔ اس کا مصدر ہے ابدال، تبدیل کرنا۔ فَأَرَدْنَا، لہٰذا ہم نے چاہا، ان کہ یبدلہما ربہما، کہ بدل دے ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب۔ اگلا لفظ ہے اجرم یجرم، جس کا مصدر ہے اجرام، جرم کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 58 الفاظ آئے ہیں۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، بأسنا، بأس عذاب کو کہتے ہیں، نہ ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین،
مجرم قوم سے، ہمارا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جاتا، نہیں پھیرا جاتا۔ اگلا لفظ ہے اسرف یسرف، جس کا روٹ اور مادہ سین را فا ہے، اس کا مصدر ہے اسراف، زیادتی کرنا یا فضول خرچی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 23 الفاظ آئے ہیں، جیسے الذین، وہ لوگ جنہوں نے، اسرفو، ظلم کیا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ مزید باب افعال سے 5 ورب اور دیکھیں۔ نمبر 1 اغرق یغرق، جس کا مصدر ہے اغراق، اس کا معنی ہے غرق کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 21 الفاظ آئے ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو۔ دیکھیں کذب کذبا، یہ کذبا سے باب تفعیل، مزید کا باب، عین کلمے کو ڈبل کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے ابصر یبصر، روٹ اور مادہ با صاد را، جس کا معنی ہے دیکھنا، اس سے مصدر آتا ہے ابصار۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 36 الفاظ آئے ہیں۔ فمن ابصر، پھر جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو اپنے فائدے کے لیے، یعنی جس نے دیکھ لیا، دین کے معاملے کو سمجھ لیا دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ اگلا ورب ہے ابلغ یبلغ، اس کا مصدر ہے ابلاغ، اس کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، اس کا معنی ہے پہنچانا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 5 الفاظ آئے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فقد، پس تحقیق، ابلغت، میں نے پہنچا دیا، کم، یہ ابلغت ماضی ہے، تمہیں، ما، جو، ارسلت، مجھے بھیجا گیا، بھی، اس کے ساتھ، میں نے پہنچا دیا تمہیں وہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ اگلا ورب ہے اتبع یتبع، جس کا مصدر ہے اتباع، پیچھا کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 15 الفاظ آئے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگائے گئے وہ، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنہ، لعنت اور پھٹکار۔ 5واں ورب ہے اطرف یطرف، جس کا روٹ اور مادہ ہے تعرف، اس کا مصدر ہے اطراف، عیش پرست بنانا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 8 الفاظ آئے ہیں۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو خوشحالی دی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ تو ہے صحیح عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ کمزور حرف ہو، نہ 2 حرف ایک ہی جیسے ہوں۔ اگر 2 حرف ایک جیسے ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مضاف۔ مضاف سے باب افعال کیسے آئے گا؟ جیسے دیکھیں اضل، یعنی جب 2 لام تھے اصل تھا اضلل افعل، لیکن 2 لاموں کو ایک کر لیا جاتا ہے۔ جب 2 حرف ایک طرح کے آتے ہیں تو ان کو ایک بنا کے اوپر شد اور تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ اضل، یہ باب افعال ہے مضاف سے۔ مضاف وہ ورب جس میں 2 حرف ایک طرح کے ہوں، جیسے یہاں 2 لام تھے، جس حرف پر تشدید ہو وہ 2 ہوتے ہیں۔ اضل، اضل، یہ ماضی ہے۔ اضلوا، اضللت، یہاں آ کے دیکھیں افعلت کے وزن پر ہو گیا۔ اضللتما، اضللتم، اضللت، اضللنا، گمراہ کیا اس ایک مرد نے، گمراہ کیا ان 2 مردوں نے، گمراہ کیا ان سب مردوں نے، گمراہ کیا آپ ایک مرد نے، گمراہ کیا آپ 2 مردوں نے، گمراہ کیا آپ سب مردوں نے، گمراہ کیا میں نے، گمراہ کیا ہم سب نے۔ اسی طرح مؤنث، اس کے آخر میں تا لگائیں، اضلت، اضلتا، اضللن، اضللتی، اضللتما، اضللتن، اضللت، اضللنا، گمراہ کیا اس ایک عورت نے، گمراہ کیا ان 2 عورتوں نے، آخر تک ترجمہ کریں۔ اس ماضی کی گردان کو اچھی طرح یاد کریں، پھر جہاں بھی مضاف کا کوئی ورب آئے گا آپ کے لیے اس کی ماضی کو پہچاننا اور اس کا ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ اس سے فعل مضارع اس وزن پر آتا ہے، جیسے ہم نے آگے یحب پڑھا نا، دیکھیں یذل، یحب، ایک ہی طرح وہاں با ڈبل تھا، یہاں لام ڈبل ہے، اس لیے لام پر شد ہے، تو اس کا فعل مضارع کا یہ انداز ہوگا کہ پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، اور آگے والا مشدد ہوگا۔ یذل، یضلان، یضلون، تضل، تضلان، تضلون، اضل، نضل، گمراہ کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، یعنی گمراہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔
گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، آخر تک ترجمہ پڑھیں۔ اس سے مؤنث آئے گا تضل، تضلان، یضللن، تضلین، تضلان، تضللن، اضل، نضل۔ گمراہ کرتی ہے وہ ایک عورت یا کرے گی، گمراہ کرتی ہیں وہ دو عورتیں یا کریں گی، آخر تک ترجمہ پڑھیں۔ اس سے امر جو مضاف ہو اور باب افعال ہو، اس کس سے امر آنے کی یہ شکل ہوگی، اضل، یعنی حمزہ پھر ضاد پھر لام مشدد، اضل، اضل، اضلو، اضلی، اضل، اضللن، یعنی گمراہ کر تو ایک، گمراہ کرو تم دو، گمراہ کرو تم سب۔ پھر نہیں آئے گی لا تضل، اسی طرح ہوگی اس کی نہیں، لا تضل، یہ تثنیہ، لا تضلو جمع، لا تضلی یہ مؤنث ہے، لا تضل، لا تضللن، مت گمراہ کرو آپ ایک مرد، مت گمراہ کرو آپ دو مرد، آخر تک۔ اس سے اس میں مفعول اس شکل میں آئے گا، مضل، دو حرف اور تیسرے کے اوپر شد، مضل، مضلان، مضلون، مضلۃ یہ مؤنث ہے، مضلتان، مضلات، گمراہ کرنے والا وہ ایک، گمراہ کرنے والے وہ دو، آخر تک۔ اس سے اس میں مفعول آئے گا مضل، وہاں اس میں فاعل میں دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے، بس یہاں دوسرے حرف کے اوپر زبر ہوگی، اتنا ہی فرق ہے۔ مضل، مضلان، مضلون، مؤنث مضلۃ، مضلتان، مضلات، یہ اس میں مفعول ہوگا آخر تک۔ پھر اسی کے اوپر آپ لم جازمہ داخل کریں، بس فرق وہی ہے کہ یہاں لم جازمہ داخل ہوگا تو آخر والا لام پہ پیش ہے وہ زبر آ جائے گی اور باقی نون ختم ہو جائے گا، لم یضل، لم یضل، لم یضلوا، لم تضل، لم تضل، لم تضلوا، لم اضل، لم نضل، نہیں گمراہ کیا اس ایک نے، نہیں گمراہ کیا ان دونوں نے۔ اسی طرح مؤنث پڑھیں، ایسے لن کو داخل کر کے پڑھیں تو یہ وہ بھی ہو جائے گا۔ آگے اس سے ماضی مجہول، وہاں اضل ہے تو ماضی مجہول میں پہلے پہ پیش، آخر سے پہلے پہ زیر، اضل، اضل، اضلوا، گمراہ کیا گیا وہ ایک، گمراہ کیے گئے وہ دو، آخر تک۔ ایسے اس سے مؤنث، اس سے فعل مضارع مجہول یعنی پیسیو وائس آئے گا، یضل، معلوم تھا یضل، بس دوسرے حرف پر زبر آئے گی، باقی وہی، یضلان، گمراہ کیا جاتا ہے، یہ گمراہ کیا جائے گا وہ ایک، آخر تک پڑھ کے مکمل گردان کو ترجمہ بھی کریں۔ اس کی چند ایک اور افعال قرآن پاک سے دیکھیں مضاف کے اور ان کی آیات سے مشق کریں۔ پہلا ہے ہمارے پاس اتم، دیکھیں پہلے دو حرف تیسرے پہ تشدید ہے، گویا دو میم ہے، اتم یتم، اس کا معنی ہے پورا کیا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 17 الفاظ ہیں، جیسے ثم، پھر اتموا، یہ نہیں ہے امر ہے، امر سے جمع، پھر پورا کرو تم، الصیام، روزے کو، اللیل، رات تک۔ دوسرا ورب ہے احب، یہ احبابہ تھا، دو با ہیں۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 64 الفاظ ہیں محبت کی، انک، بے شک آپ، لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، من، اسے، احببت، جسے آپ چاہیں، یہ پیارے نبی سے خطاب ہے، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تیسرا ورب اسر یسر، یہاں ڈبل را ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 20 الفاظ ہیں، اس کا معنی چھپانا۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، یہ فعل مضارع معلوم ہے، جو تم چھپاتے ہو۔ تیسرا ورب اعد، اس کا معنی ہے تیار کیا، اعد یعد۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 20 الفاظ آئے ہیں، جیسے یہاں فعل مضارع مجہول ہے، اعدت، ہم نے پڑھا نا اذل، اس سے مؤنث اذلت، اسی طرح اعدت، تیار کی گئی ہے یعنی جہنم، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اگلا ورب ہے امد، یہ دال ڈبل ہے اس میں۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 11 الفاظ آئے ہیں، اس کا معنی ہے امداد کرنا، جیسے وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور اولادوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور دیکھیں، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُضِلُّ اللَّهُ، اضل يُضِلُّ، گمراہ کرتا ہے اللہ مَن يَشَاء، جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاء، جسے چاہتا ہے۔ لیکن انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہی اللہ کے اس ہدایت اور گمراہی والے اصول پہ آتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ، اور نہیں جانتا، جُنُودَ رَبِّكَ، تیرے رب کے لشکر، إِلَّا هُوَ، مگر وہی اللہ ہی جانتا ہے۔